بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری اختر فاروق میں چیف آرگنائزر کسان بورڈ پاکستان. اس وقت گورنمنٹ کی نااہلی اور کسان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے گندم کے کاشتکار پریشان ہیں اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس فصل سے انہوں نے اپنی خوشیاں بھی منانی تھیں اور اپنے معاملات کو بھی طے کرنا تھا، لیکن جو گورنمنٹ نے پالیسی جاری کی ہے اس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا. آج ہمارے ساتھ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر چودھری منظور حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ 3500 مقرر کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کسان کو اس دفعہ بھی کسان کی معیشت بحال ہو سکے گی 2026 میں بھی. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ندائی کر کسان کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کرنٹ مسئلے کا اب عوام کے سامنے ذکر فرمایا، اور اس کا تو ادراک ان ٹائم نہیں بلکہ سب سے پہلے کوئی 2-3 مہینے پہلے بندوبست اس کا ہونا چاہیے تھا. لیکن انتہائی عجلت ہے حکومت کی. پنجاب حکومت اس حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ پر زور دیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن ایکچول کرنے والے کام ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں کیے. اوپن مارکیٹ میں گندم ہے، گندم کا ریٹ جب مڈل مین کے پاس تھی تو 5000 سے بھی تجاوز کر گیا تھا، لیکن اب کسان کے پاس ہے تو جناب ریٹ ڈاؤن ہو چکا ہے. 3500 کیا گندم جو بک رہی ہے وہ 3100-3200 میں ہر جگہ دستیاب ہے، لیکن خریدار کوئی دکھائی نہیں دے رہا. اب بھی مڈل مین کی اپنا مرضی یہ ہے کہ کسان سے چھین کر یہ اونے پونے اسے پھر 5000 سے اوپر لے جائے گا، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے. وہ پہلے بھی آڑتی یہی کام کرتے تھے مڈل مین، اب بھی یہی کر رہے ہیں. کسان تو پہلے پچھلے سال بھی پٹ گیا. کسان سے تو یہ 1900 میں 2000 میں 2250 میں پرچیز کی گئی، لیکن جب کسان کی یہی گندم آپ کو یاد ہے کہ جب 2700 میں بکی تو پنجاب حکومت نے FIR اس کے خلاف کاٹ دی گئی کہ آپ نے 2700 میں کیوں خریدی، ہم نے سستی روٹی دینی ہے. لیکن آپ کے سامنے گندم جب مڈل مین کے پاس آئی ہے تو جناب یہ 5300 میں بھی نایاب تھی، اور حکومت بالکل لسی پی کر سوئی ہوئی تھی. اسے کوئی ادراک نہیں تھا کہ میں نے سستی روٹی دینی ہے. اب کسان کے پاس آ گئی ہے، اب حکومت ٹھیکیدار بن گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سستی روٹی دینی ہے، لیکن اسے بھول جاتا ہے جب مڈل مین کے پاس جاتی ہے. تو انتہائی یہ سوری سٹیٹ ہے جی. ان پٹس آپ کو پتہ ہے کہ جو بجلی جو واپڈا کا بل ہم کسان بیچارے کو 5000-6000 روپے آتا تھا، اب وہ 5-6 ہزار نہیں ہے، 50-60 ہزار نہیں ہے، بلکہ وہ 2 لاکھ 3 لاکھ تک بل ہے. ایسے ہی آپ کو ڈیزل آپ کے سامنے ہے، پیٹرول آپ کے سامنے ہے، یہ اخراجات سارے انپوٹس آپ کھادیں آپ کے سامنے ہیں. یہ نایاب بھی ہیں اور انتہائی زیادہ قیمت پر بھی بک رہی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسان کو تو ہر بندہ نوچنے پر تلا ہوا ہے، اور یہی اپنا آپ کو پتہ ہے کہ ساری 25 کروڑ عوام کے لیے یہ اگاتا ہے، اور جاڑے میں گرمی میں سردی میں یہ محنت کرتا ہے، لیکن اس کے حصے میں جو کچھ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ انتہائی سوری سٹیٹ ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اب مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ گندم آ چکی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا موئسچر بہت زیادہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں دوسری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے ہم تو اس کا 3100 روپیہ دیں گے، 3150 روپیہ دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ان پٹ ساری دیکھیں تو خود کسان کو گھر پر یہ 3450 میں پڑ رہی ہے.
تو کسان کو کیا بچا؟ یہ آپ کے سامنے ہے. اس حکومت نے آلوؤں والے کسان کو بھی بیڑا گر کر دیا. اس کا بھی آلو جانور کھا رہے ہیں، بلکہ جانور تک نہیں کھا رہے، وہ آلو خراب ہو رہے ہیں. اب ایسے ہی پچھلی دفعہ گندم کا آلو ہے، ایسے ہی پھر یہی حال ہے. تو اللہ ہی مالک ہے جی. لیکن میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیئرنگ ہے اللہ تعالیٰ کی زرعت، شیئرنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے اور اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. پنجاب حکومت جتنا مرضی کسان کو پیس لے، اس نے تو معاشی طور پر کسان کو بالکل پائی مردہ کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ جتنے مرضی معاملے کر لے، لیکن کسان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں رزق دینا ہی ہے. اس کی ذات کی طرف توجہ ہے کسان کی. باقی حکومت کو تو ہم انا للہ پڑھ چکے ہیں. جی کسان بھائیوں، یوں بچوں کے قتل پر بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو مہنگائی کی نہ سوچی. دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف ایٹمی جنگ سے دھماکوں سے بڑا جو ایٹم بم ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور وہ پاکستانی عوام پر چل چکا ہے. خط غربت سے نیچے لوگوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور حکمران روم کے بعد شہنشاہ کی طرح، نہرو کی طرح امن کی بانسری بجا رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، جبکہ سب ٹھیک نہیں ہے. کسان چیخ رہا ہے کہ رو رہا ہے، اس کی معیشت پر مافیاز نے قبضہ کیا ہوا ہے. کسانوں، آپ نے صرف یہی بات کرنی ہے، کوشش کرو کہ گندم کو جتنا آپ سٹور کر سکتے ہو کر لو. یہی گندم آپ کے بعد میں آپ کے آنسو پوچھنے کے قابل ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.